بکریوں کے اندر اس طریقے سے ہوگا گویا کی بکریوں کا رکھوالا اور نگراں کتا ہے. یہ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کے زمانے کی خصوصیت ہے. چنانچہ ایک لمبی حدیث جو حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ وغیرہ سے مروی ہے مسلم شریف کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا، جن کا ذکر ابھی مختصر طور پر میں آپ کے سامنے کروں گا، خاتمہ ہو جائے گا، وہ مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک بارش نازل فرمائے گا. وہ بارش کوئی ایسی جگہ زمین کی باقی نہیں جہاں پر داخل نہ ہو جائے. گھر ہے تو گھر میں بھی پہنچ جائے گی وہ بارش، اور وہاں تو پہنچے گی، یعنی زمین کو بالکل صاف دھول دے گی. آپ نے فرمایا یہاں تک کہ زمین بالکل سفید چاندی کے طریقے سے چمکتی ہوگی، اس طریقے سے زمین ہو جائے گی. اور جب یہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا زمین کو اپنی برکات کو ظاہر کر دے، اپنی خیرات کو نکال دے. اس وقت آپ نے فرمایا بعض روایات میں کہ اگر کوئی دانہ تم پتھر پر بھی ڈال دو تو وہ بھی دانہ اگ جائے گا. اس وقت گھوڑے کی قیمت چند درہم ہوگی اور بیل بڑی قیمت میں بکے گا. کیوں؟ اس لیے گھوڑا یا تو لڑائی کے لیے استعمال ہوتا تھا یا تو فخر کے طور پر استعمال ہوتا تھا. اب کسی کو کسی پر فخر کرنے کی ضرورت ہوگی ہی نہیں، اور لڑائی کا معاملہ وہاں پر ختم ہوگا جائے. اور بیل کی قیمت کیوں زیادہ ہوگی؟ اس لیے کہ زمین کی جتائی میں بیل کام آئے گا، تو بیل کی قیمت گھوڑے کی قیمت سے زیادہ ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمایا کہ آپ نے بیان فرمایا کوئی ایسا گھر نہیں رہے گا جہاں پر پانی نہ ہو، یہاں تک زمین بالکل صاف ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا زمین سے کہ اپنے پھل کو اگاؤ. اس وقت آپ نے بیان فرمایا برکت اس طریقے سے ظاہر ہوگی کہ ایک انار کا جو پھل ہوگا اسے مسلمانوں کی ایک جماعت کھائے گی، آسودہ ہو جائے گی. اور انار کے پھل کا جو چھلکا ہوگا اس کے سائے میں مسلمان بیٹھا کریں گے، اس کے سائے میں مسلمان بیٹھا کریں گے. اتنا بڑا انار ہوگا. اور ایک بات، ایک گھر کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک وہ بنا تھا، یہ منظر نہیں بناتے ہیں لوگ، منظر کشی کرتے ہیں، اس میں تھا تو کیا ہے کہ انار ہے، اور انار کا بالکل ایسا چھتری نہیں ہوتی ہے شمشیہ، اس کی طریقے سے ایک سایہ کیا ہے کہ لوگ اس کے نیچے بیٹھ کر کے، اتنا بڑا. اور نیچے لکھا تھا یہ انار حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے زمانے کا انار ہے. تو اس وقت انار کا ایک پھل جو ہوگا یہ مسلمانوں کی، انسانوں کی ایک بڑی جماعت کو آسودہ کر دے گا. آپ نے فرمایا یہاں تک کہ اس کے چھلکے کے سائے میں لوگ بیٹھا کریں گے. اور دودھ کے اندر برکت ہوگی کہ ایک اونٹ ایک لوگوں کی بڑی جماعت کو آسودہ کر دے گا، اور ایک گائے کا دودھ جو ہے ایک قبیلے کو آسودہ کر دے گا، اور ایک بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا. اس طریقے سے برکت ہوگی. دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لمبی ہے اس کا مختصر یہ ہے، اس کے اندر بھی ہے کہ قریش کا ملک باقی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ بارش کو حکم دے گا، بارش کا حکم دے گا، بارش ہوگی، زمین سے برکتیں ظاہر ہوگی. اور آپ نے فرمایا کہ زہریلے جانوروں کا زہر ختم ہو جائے گا. سانپ ڈسے گا ہی نہیں لوگوں کو، لوگ روٹیں گے سانپ کو لیکن وہ لوگوں کو ڈسے گا نہیں. اس طریقے سے امن و امان ہوگا. اسی لیے آپ نے بیان فرمایا طوبی لعیش بعد المسیح، مسیح کے زمانے اور ان کے وقت کی زندگی کتنی بہترین ہے. 3 بار آپ نے بیان فرمایا. آپ نے فرمایا آسمان کو بارش کا حکم دیا جائے گا، زمین کو سبزے نکالنے کا حکم دیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر تم دانے کو پتھر پہ ڈال دو تو وہ بھی اگ جائے گا. نہ لوگوں کے بیچ میں کینہ ہوگا، نہ کوئی کسی سے کپٹ رکھے گا، نہ کسی سے کوئی دشمنی رکھے گا، اور نہ حسد ہوگا. اسی لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے زمانے کی جو جماعت ہے وہ جماعت بڑی افضل لوگوں میں ہوگی. مسند احمد کے اندر ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ میری امت کی 2 جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے محفوظ رکھا ہے. پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے حدیث. میری امت کی 2 جماعتوں کو اللہ نے جہنم سے محفوظ رکھا ہے. ایک وہ جماعت جو ہندوستان کے اندر جہاد کرے گی، اور دوسری وہ جماعت جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگی اور دجال سے قتال کرے گی. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے زمانے کی زندگی بڑی امن کی ہوگی، سکون ہوگی. اور لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں ایک حادثہ بڑا عظیم پیش آئے گا، بڑا عظیم حادثہ پیش آئے گا. وہ حادثہ کیا ہے؟ یاجوج اور ماجوج کا خروج. یہ سب سے عظیم حادثہ ہوگا دجال کے بعد. یاجوج اور ماجوج
کا خروج ہوگا. اب ذرا دیکھیں کہ یاجوج اور ماجوج ہیں یہ کیا. قرآن مجید کے اندر 2 جگہ یاجوج اور ماجوج کا ذکر آیا ہے. یاجوج اور ماجوج کا ذکر آیا ہے اور قرآن مجید میں قیامت کی نشانیوں کی میں سے ایک بڑی نشانی قرار دی گئی یاجوج اور ماجوج کو. یاجوج اور ماجوج کو. اور وہ حدیث جو مسلم شریف کی ابھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی اس میں بھی یاجوج اور ماجوج کو قیامت کی نشانیوں میں قرار دیا گیا ہے. اب مختصر طور پر یہ دیکھیں کہ یاجوج اور ماجوج ہیں کون چیز, ان کی اصل کیا ہے. دیکھیے ان کی اصل کے بارے میں ایک بات تو یہ ہے کہ وہ انسانوں ہی میں سے بنی آدم میں سے بنی آدم میں سے ہیں. البتہ دنیا میں ان کی اصل کیا ہے نہیں کہا جاتا. البتہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, آدم اور حوا کی اولاد میں سے. جو بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں حضرت آدم کی اولاد حوا کے علاوہ کوئی دوسری, تو اس سے یاجوج اور ماجوج بات غلط ہے. آدم اور حوا کی اولاد میں سے اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے. حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے. کون کون؟ حام, سام اور یافت. حام, سام اور یافت. سام میں سے کون سے لوگ ہیں؟ سام میں سے کون سے لوگ ہیں بھائی؟ سام میں سے یہ افریقہ اور یہ جو ہے قبطی لوگ ہیں. اور سام میں سے جو ہے وہ ایشیا اور یورپ کے لوگ ہیں. ایشیا اور یورپ کے لوگ یہ سام میں سے ہیں. حام میں سے کون ہے؟ افریقہ اور یہ قبطی لوگ ہیں یعنی مصر اور اس کے علاوہ کے لوگ, بعد کے لوگ ہیں. اور یافت کی اولاد میں سے یہ ترک, چائنا اور یاجوج اور ماجوج ہیں. یاجوج اور ماجوج یہ یافت کی اولاد میں سے ہے. بہت سے علماء کے قول کے مطابق جو ترک ہم نے کہا وہ اسی بنیاد پر کہا ہے. ترک کے لوگ جو ہے وہ یاجوج اور ماجوج کی ایک قسم ہے, اللہ بہتر جانتا. البتہ یہ ہے کہ یافت کی اولاد میں سے یہ ترک ہیں اور انہی کے مطابق کہا جاتا ہے انہی کا ایک قبیلہ یاجوج اور ماجوج ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ کیوں ہے اس کی سب سے زیادہ دلیل بخاری شریف کی وہ روایت ہے جو حضرت ابو سعید خدری, حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے, دونوں سے مروی ہے. حضرت ابو سعید خدری کی روایت بخاری اور مسلم میں ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد حشر کے میدان میں لوگوں کے بیچ فیصلہ کرنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ ایک اعلان فرمائے گا, یا آدم. آدم علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک. اے اللہ تعالیٰ حاضر ہیں, ہم بار بار حاضر ہیں, بھلائی تیرے پاس ہے, آپ کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم اپنی ذریت سے جہنم کا حصہ الگ کر لو. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اپنی ذریت سے, ایسے کہتے بحیرہ کی روایت میں, اپنی ذریت سے جہنم کا حصہ ہے وہ الگ کر لو. حضرت آدم علیہ السلام سوال کریں گے اے اللہ تعالیٰ جہنم کا حصہ میری ذریت کا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا 1000 میں سے 999. ذریت آدم میں سے 1000 میں سے 999 لوگ جو ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب یہ خطاب حشر کے میدان میں کھڑے ہوئے لوگ سنیں گے تو ایسا ہوگا کہ حاملہ عورتوں ہو جائے گا, بچوں کے بال سفید ہو جائیں گے, لوگ مدہوش ہو جائیں گے. کیا ہو گیا؟ آخر وہ ایک آدمی جو بچ رہا ہے وہ کون ہے جو جہنم سے بچنے والا ہے؟ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ.